الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کے ہمارے اس درس کے اندر غسل جنابت کے بارے میں ہم دو احادیث ذکر کریں گے آپ کے سامنے کہ غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں غسل جنابت کیسے کر کے دکھلایا ہے۔ اس حدیث کے اس ٹاپک میں ہمارے پاس دو احادیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، اور اس میں ہمیں غسل جنابت کا طریقہ کار بتلایا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو حدیث ہے وہ ہے غسل سے پہلے وضو کرنا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہر چیز کے لیے وضو ایک شرط ہے، تو غسل سے پہلے بھی وضو کا ہونا شرط ہے۔ جب وہ غسل جنابت ہے کسی کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد یا ویسے ہی احتلام ہونے کے بعد انسان کو جب معاملات ہو جاتے ہیں، انسان غسل جنابت کرتا ہے تو اس وقت اس کے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ وضو کی طرح غسل سے پہلے وہ وضو کرے۔ لیکن وضو کرنے سے پہلے بھی اس کو جو چیزیں کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد اپنی شرمگاہ کے ارد گرد جو بھی آلائش ہیں، جو بھی گندگی ہے، اس کو اچھی طریقے سے صاف کرے، صابن سے اس کو دھوئے، اور صاف کرنے کے بعد اچھی طریقے سے دھونے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس لیے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد پھر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا کہ اپنے ہاتھ پر پانی لیتے اور اپنے سر کے بالوں کے اندر خلال کرتے، اور خلال کرنے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پورے جسم پر پانی بہا دیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ہماری والدہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، بعد ازاں اپنی انگلیوں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، یعنی کہ خلال تک بالوں کی جڑوں تک خلال کرتے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 چلو لے کر اپنے پورے سر پر ڈالتے، اور اس کے بعد اپنے تمام جسم پر پانی بہا دیتے تھے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حدیث نمبر 249 ہے کہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے وقت اس طرح وضو فرمایا جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، لیکن پاؤں نہیں دھوئے، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا وضو کیا اور پاؤں کو رہنے دیا، اور البتہ اپنے شرمگاہ کو اور جسم پر لگی ہوئی آلائش کو دھویا، اور اس کے بعد وضو کیا، پھر اپنے اوپر پانی بہایا، اس کے بعد جائے غسل سے الگ ہو کر اپنے دونوں پاؤں کو دھوئے، اور آپ کا یہ غسل جنابت تھا۔ تو یہ تو معاملہ ہوتا ہے اس جگہ کے معاملے میں جب پانی زیادہ جمع ہو جاتا ہے، یا کچی غسل خانے وغیرہ ہوتے ہیں، یا اس انداز سے یعنی کہ غسل کیا جاتا ہے جہاں پر پانی جمع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے آج کل پکے غسل خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، واش رومز بنے ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پانی سارا یعنی کہ چلا جاتا ہے، تو اس میں اگر پاؤں بھی دھو دیے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی صرف اور صرف وضو کرتا ہے لیکن پاؤں نہیں دھوتا اور پورے جسم پر پانی یعنی کہ ڈال کر پورے جسم کو گیلا کر کے اور پھر آخر میں پاؤں دھوتا ہے، تو یہ بھی اچھا ہے، اس طرح کے بھی کر سکتا ہے، یہ غسل جنابت ہے۔ اور غسل جنابت میں جو ایک شرط ہے وہ یہ ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان تحت کل شعرۃ جنابۃ فاغسلوا الشعر وانقوا البشر، کہ ہر ایک بال کے نیچے جنابت ہے، لہٰذا تم جب غسل کرو تو اپنے پورے جسم کو یعنی کہ پورے جسم کے اوپر پانی ڈالو اور اپنے پوری چمڑی کو مل لو۔ تو یہ اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وضو کرنے کے بعد اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو دائیں طرف سے ابتدا کرنی چاہیے، اور دائیں طرف سے ابتدا کرتے ہوئے جسم کو دھونا چاہیے، اور پورے جسم کو گیلا کرنے کے بعد پھر آپ جو بھی استعمال کرتے ہیں، صابن استعمال کرتے ہیں یا شیمپو استعمال کرتے ہیں، وہ آپ لگائیں اور پورے جسم کو دھو لیں، اور پورے جسم کو دھونے کے بعد آخر میں پاؤں دھو لیں۔ یہ آپ کا غسل جنابت ہو گیا ہے، اور یہ آپ کا غسل جنابت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر غسل جنابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔